بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو، اور تمہارا ان میں تجمل ہے یعنی زینت ہے، آرائش ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اب جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جانور تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان جانوروں کو میں نے تمہارے ہی نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. انعام سے مراد چوپائے جانور ہے. 4 طرح کے جانور یہاں پہ مراد ہے: بیل گائے، اونٹ نر مادہ، اور بکری نر مادہ، اور اسی طرح بھیڑ نر مادہ. اور دوسرے جو جانور آتے ہیں وہ انہی کے تابع ہوا کرتے ہیں. تو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوپایوں کا ذکر فرما رہا ہے جن کو پالا پوسا جاتا ہے، جن کو چرایا جاتا ہے، جن سے منفعتیں لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں. گرم لباس ہے، اون کا جو جانور ہوتے ہیں ان میں بہت سارے فائدے ہیں. مثلاً جانور میں جتنے اعضاء ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دیا کرتی ہے. ان کے بال میں فائدہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے اون کی چیزیں بناتا ہے. ان کے چمڑے میں فائدہ ہے کہ ان سے انسان جو ہے چٹائی بناتا ہے یا جو بھی اپنی چیزیں استعمال کرتا ہے، چپل بناتا ہے، جوتا بناتا ہے، بیلٹ بناتا ہے. اس کے علاوہ اس زمانے میں جو ہے بچھونا اسی کا ہوتا تھا، مشکیزیں اسی کے ہوتے تھے، ہر چیز اسی کی ہوتی تھی. اسی طرح ہڈی میں بھی بہت فائدے ہیں ان جانوروں کے. اسے دوائیاں بنتی ہے، اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. گوشت تو انسان کھاتا ہی ہے لیکن دوائی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. خون بھی جو ہے اس کا دوائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا سنگ بھی جو ہے استعمال ہوا کرتا ہے. الغرض یہ کہ جانور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ان میں سے ہر چیز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس سے کپڑے بناتے، اپنے جسم کو تم چھپاتے ہو اور تم اپنے ظاہر کو بھی درست کرتے ہو، اپنے باطن کو بھی تم اس سے درست کیا کرتے ہو. اور پھر کیا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کھاتے ہو. بکری جو چیزیں میں نے گنائی ہے، دمبا وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے انسان ان کو استعمال بھی کرتا ہے. ان سے کھیت جوتتا ہے، ان کو اپنے سواری کے لیے استعمال کرتا ہے. گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، سواری کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. اور وقت ضرورت جو ہے ان کو ذبح کر کے انسان ان کو کھاتا ہے، اپنی بھوک کو بھی مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی سے کھاتے ہو. تو روزانہ تو کھاتے ہی ہے، لیکن کیا ہے جب تقریب ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، خاص طور سے ان جانوروں کی ضرورت پڑتی ہے. خوشی کے موقع پر ان جانوروں کی دعوت کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دعوت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارا ان میں تجمل ہے، زینت ہے. یہ جانوروں کے اندر کیا ہے؟ زینت ہے. جانوروں کے اندر زینت ہے. پرندے صبح صبح چہچہاتے ہیں، خوشنما نظر آیا کرتے ہیں. گھوڑا ہے اور اونٹ ہے، یہ بیل ہے،
یہ جو ہے ہمارے سواری کے لیے کام آتے ہیں، کھیت جوتنے کے لیے کام آتے ہیں، سواری کے لیے کام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بکری وغیرہ جو ہے چرانے کے لیے ہم لے جاتے ہیں۔ تو چرانے کے لیے جتنے جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اس میں زینت ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ گاڑی گھوڑا یہ چیزیں نہیں تھی، سواری کے لیے ساری چیزیں جو ہے استعمال ہویا کرتی تھی، بلکہ اہل عرب اونٹ پالنے کے ایسے شوقین تھے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اونٹ کے نصاب ہویا کرتے تھے، یہ اونٹ فلاں نسل سے ہے، اس کی رفتار ایسی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہوا کرتی ہے، یہ اس کے اندر یہ خاصیتیں ہوا کرتی ہے، اہل عرب یہ جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ہر عضو ہر حصے کی تعریف میں اشعار لکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک اونٹ کی شان میں 100 اشعار وہ لکھا کرتے تھے۔ ایسا لگاؤ تھا ان کو ان جانوروں سے، اپنی ان سواریوں سے۔ جیسے آج مہنگی گاڑی کو خوب اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے، ویسے ان جانوروں کو خوب اچھے طریقے سے رکھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اور دیکھیے ہم گاڑی وغیرہ آج کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو خریدنے کے لیے خطیر رقم لگتی ہے، پھر ان کو خرید بھی لے تو ان کی ریپیئرنگ کرانی پڑتی ہے، ان میں جو ہے تیل ڈالتے رہنا پڑتا ہے چلانے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چوپائے پیدا فرمائے ہیں یہ مفت ہمیں سروس دیا کرتے ہیں، اپنی خدمات ہمیں مفت دیا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے مفت پیدا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ ہم سے نہیں لیتا ہے۔ یہ تو مشین کی دنیا ہے، مشین آج ہے تو کل نہیں ہے، خراب ہو گئی ختم ہو گئی، لیکن آج بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ پاتی ہے، جہاں گاڑیوں کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، تو وہیں پہ یہ چوپائے کام آیا کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ مشینیں خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو آخر انسان کہاں جائے گا؟ انہی چوپایوں کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارا ان میں تجمل ہے، زینت ہے، جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔